اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رافع بن حریمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا، ہم خود بھی تو اس کا کلام سنیں۔ اس پر یہ آیت اتری تھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ٹھیک بھی ہے، معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت انہیں کی بیان کے دوران میں ہی ہے، لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دیتا، اور یہی بات ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ قول کفار عرب کا تھا، اور یہ جو فرمایا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ہماری ان زمینوں میں چشمے جاری نہ کر دیں۔ اور جگہ ایک دفعہ فرمایا کہ یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔ اور جگہ فرمایا ہے ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ مشرکین عرب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تکبر اور عناد کی بنا پر ایسی چیزیں طلب کی۔ اسی طرح یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا، اور ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسی ہی فضول سوالات کیے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارو، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھا۔ اور جگہ فرمانا ہے، ایک جگہ اور فرمانا ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر فرمایا کہ ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل کفار جیسے ہو گئے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان کی موافقت کی۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لیے اپنی آیات بیان کر دی جن سے رسول کی تصدیق عیاں ہے، کسی اور چیز کی طلب کی حاجت باقی نہیں رہی، یہی نشانے ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ہاں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو انہیں کسی آیت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے ایک جگہ اور فرمایا کہ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام آیات آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ صدق اللہ العظیم۔